نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حضرت عمر کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبے میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے: جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبے میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتفاق سے عاص بن وائل آ نکلا۔ اس نے پوچھا کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گئے۔ عاص بن وائل نے کہا تو کیا ہوا؟ میں نے عمر کو پناہ دی۔ تعظیم، رسوخ عزم، قوت ارادہ، شدت عمل انسان کے اصلی جوہر ہیں اور داد کے قابل ہیں، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے تو وہ سخت دلی، بے رحمی، درندہ طبعی، صفاکی کا محب غالب اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام جب آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کو ان کے قبیلوں نے اپنے حصار حفاظت میں لے لیا تو قریش کا تیش و غضب ہر طرف سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ ان میں کچھ غلام اور کنیزیں تھیں، کچھ غریب الوطن تھے جو دو ایک پشت سے مکے میں آ رہے تھے، اور کچھ کمزور قبیلوں کے آدمی تھے جو کسی قسم کی عظمت و اقتدار نہیں رکھتے تھے۔ قریش نے ان کو اس طرح ستانا شروع کیا کہ جور و ستم کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکتائی کی تحقیر ہے۔ یہ آسان تھا کہ مسلمانوں کے خس و خاشاک سے سرزمین عرب دفعتاً پاک کر دی جاتی، لیکن قریش کا نشہ انتقام اس سے نہیں اتر سکتا تھا۔ مسلمان اگر اپنے مذہب پر ثابت قدم رہ کر پیوند خاک یعنی ختم کر دیے جاتے تو اس میں جس قدر قریش کی تعریف نکلتی، اس سے زیادہ ان بے کسوں کا صبر و استقلال، داد و تحسین کے قابل ہوتا۔ قریش کی شان اس وقت قائم رہ سکتی تھی جب یہ لوگ اسلام سے پھر قریش کے مذہب پر آ جاتے، یا شاید ان کو مسلمانوں کی سخت جانی کا امتحان لینا اور اس کی داد دینا منظور تھا۔ قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پر جلتا تھا کہ ان کا مدتوں کا بنایا کارخانہ درہم برہم ہوا جا رہا تھا، ان کے آباء و اجداد کی تحقیر کی جاتی تھی، قابل احترام معبودوں کی عظمت میٹی جاتی ہے۔ یہ لوگ صرف حسرت و افسوس کر کے رہ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چند معمولی سے لوگوں کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ عتبہ، عاص بن وائل وغیرہ اس قسم کے لوگ تھے، لیکن ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ کا معیار اس سے زیادہ بلند تھا۔ بہرحال قریش نے جور و ظلم کے عبرتناک کارنامے شروع کیے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز دھوپ ریتیلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توا بنا دیتی ہے، وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام بے کس مسلمانوں پر عام تھی، لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ مہربان تھے ان کے نام یہ ہیں: حضرت خباب بن الارت تمیم کے قبیلے سے تھے، جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے، انمار نے خرید لیا تھا۔ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں مقیم تھے اور صرف 6-7 لوگ اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر چت لٹایا، ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ بدلنے نہ پائیں، یہاں تک کہ کوئلے پیٹ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ خباب نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر کے سامنے بیان کیا تو پیٹ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید۔ حضرت خباب جاہلیت میں لوہار کا کام کرتے تھے، اسلام لائے بعض لوگوں کے ذمے ان کا بقایا تھا، مانگتے تو جواب ملتا، جب تک محمد کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی۔ یہ کہتے کہ نہیں، جب تک تم مر کر پھر جیو نہیں۔ حضرت بلال، یہ وہی حضرت بلال ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں، حبشو نسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی بالو پر لٹاتا اور پتھر کی چڑھان سینے پر رکھ دیتا کہ جنبش نہ کرنے پائیں۔ ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے آہت کا لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی باندھی اور لڑکوں کے حوالے کیا۔ وہ ان کو شہر کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن اب بھی وہی رٹ تھی، آہد آہد۔ حضرت عمار یمن کے رہنے والے تھے، ان کے والد یاسر مکے میں آئے۔ ابو حذیمہ مخزومی نے اپنی کنیز سے جس کا نام سمیہ تھا شادی کر دی تھی۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ تھی، ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ ہلاک ہو گئی۔ یاسر حضرت عمار کے والد تھے، یہ بھی کافروں کے ہاتھوں سے اذیت
کھاتے ہلاک ہوئے۔ حضرت صہیب یہ رومی مشہور ہیں لیکن در حقیقت رومی نہ تھے، ان کے والد سنان کسریٰ کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے اور ان کا خاندان موصل میں آباد تھا۔ ایک دفعہ رومیوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور جن لوگوں کو قید کر کے لے گئے ان میں صہیب بھی تھے۔ یہ روم میں پلے اس لیے عربی زبان اچھی طرح بول نہ سکتے تھے۔ ایک عرب نے ان کو خریدا اور مکے میں لایا، یہاں عبداللہ بن جدعان نے ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو یہ اور عمار بن یاسر ایک ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش ان کو اس قدر اذیت دیتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے۔ جب انہوں نے مدینے کو ہجرت کرنی چاہیے تو قریش نے کہا اپنا سارا مال و متاع چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ حضرت ابو فقیہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلال کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا گھسیٹتے ہوئے لے جائیں اور تپتی ہوئی زمین پر لٹائیں۔ ایک گبریلا راہ میں جا رہا تھا، امیہ نے ان سے کہا تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر امیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا بھاری بوجھل پتھر رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مظلوموں میں سے اکثروں کی جان بچائی۔ حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، لبینہ، زنیرہ، نادیہ، ام عبیس رضی اللہ عنہم سب کو بھاری بھاری داموں پر خریدا اور آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبیر السن اور صاحب جاہ و اعزاز تھے، جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر مارا۔ حضرت ابو ذر جب مسلمان ہوئے اور کعبے میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لٹا دیا۔ حضرت زبیر بن العوام جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن یہ تمام مظالم، یہ جلادانہ بے رحمیاں، یہ عبرت خیز سفاکیاں ایک مسلمان کو بھی راہ حق سے متزلزل نہ کر سکیں۔ ایک نصرانی مورخ نے نہایت سچ لکھا ہے، عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد نے وہ کون سا نشہ دینی اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا جس کو عیسیٰ کے ابتدائی پیروؤں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ جب عیسیٰ کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے، ان کا نشہ دینی جاتا رہا اور اپنے نبی کو موت کے پنجے میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے۔ برعکس اس کے محمد کے ساتھی اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر تمام دشمنوں پر آپ کو غالب کر دیا۔ قریش کے جور و ستم سے کوئی مسلمان بھی محفوظ نہ تھا۔ قریش کے ظلم و تعدی کا بادل جب پہم برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم نے جانثاران اسلام کو ہدایت کی کہ حبش کو ہجرت کر جائیں۔ حبش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھا، وہاں کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے فرما روا کو نجاشی کہتے تھے اور اس کے عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ جانثاران اسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے، ان کا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکے میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا۔ اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود بھی جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے، اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرے پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت ابو بکر جاؤ اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور اسی بنا پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلتی تھی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما سے اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن کے نام حضرت عثمان بن عفان، میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، میں اپنی زوجہ، ان کا باپ عتبہ قریش کا مشہور سردار تھا لیکن چونکہ سخت کافر تھا اس لیے گھر چھوڑنا پڑا۔ ان کی زوجہ جن کا نام حضرت سہلہ بنت سہیل تھا، حضرت زبیر بن العوام آپ کے پھوپھی زاد بھائی وہ مشہور صحابی تھے، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، قبیلہ زہرہ سے تھے اور اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، میں اپنی زوجہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، یہ ام سلمہ وہی ہے جو ابو سلمہ کے مرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حضرت عثمان بن مظعون مشہور صحابی ہیں، حضرت عامر بن ربیعہ، میں اپنی زوجہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم، حضرت ابو حاتب بن عمر اور حضرت سہیل بن بیضہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود۔ ان لوگوں نے 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ جب بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش جا رہے تھے، جہاز والوں نے سستے کرائے پر ان کو بٹھا لیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب کیا لیکن موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ نجاشی کی بدولت مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش یہ خبریں سن
کر پیچوتاب کھاتے تھے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص فاتح مصر اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ نجاشی اور اس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے گرا بہا تحفے مہیا کیے گئے اور نہایت سر و سامان سے یہ سفارش حبش کو روانہ ہوئی۔ یہ سفرا نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نظریں پیش کی اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست پیش کریں آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفرا دربار میں گئے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کو حوالے کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے مخالف ہے؟ مسلمانوں نے اپنی گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، ایھا الملک، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ہم میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خونہ ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکات دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اس گمراہی میں واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے کہیں اسے پڑھو۔ جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ نجاشی پر رقت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر سفرائے قریش سے کہا تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ دوسرے دن عمر بن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ان لوگوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر نے کہا کچھ ہو ہم کو سچ بولنا چاہیے، غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ اور پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکامیاب آئے۔ اسی اثنا میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا۔ نجاشی اس کے مقابلے کے لیے خود گیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بھیجتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں۔ حضرت زبیر اگرچہ سب سے زیادہ کم سن تھے لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے کو پیش کیا۔ مشق کے سہارے دریائے نیل تیر کر رمز میں پہنچے۔ ادھر صحابہ نجاشی کی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگتے تھے۔ چند روز کے بعد زبیر واپس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو خدا نے فتح دے دی۔ حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله